بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مریم سورت نمبر 19 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس کے کل 98 آیتیں ہیں۔ یہ صورت کا خلاصہ یوں ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کے واقعات میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر جعفر بن ابی طالب حبشہ کے اندر نجاشی بادشاہ کے دربار میں اس صورت کی بعض آیتیں تلاوت کی تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ اور درباری پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ وہ رونے لگے۔ اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی تین کے تیسرے ہیں۔ اس میں یہ بتانا ہی مقصود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی دعوت ایک ہے۔ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو قرآن سے پوری بتا دی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں یعنی مریم کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت آئی ہے۔ یہ بلند مقام انہیں ملا ہے۔ سورہ آمنہ کے نام سے کوئی سورت نہیں آئی۔ نبی کے لائے ہوئے دین میں کتنی محبت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر آ گیا ہے، ان کے نام سے ایک سورت بن گئی ہے۔ اب جو کوئی پچھلے انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سورت میں کل 4 حصے، پہلا حصہ جس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 40 تک یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا ہے۔ دوسرے حصے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ، جو اپنے باپ کے ساتھ انہوں نے کیسے توحید کی دعوت دی ہے، وہ آیت نمبر 41 سے 50 تک، اور تیسرے حصے میں دوسرے انبیاء کے واقعات آئے ہیں، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 65 تک۔ اسی طرح چوتھے حصے میں کفار مکہ کی ان عقیدوں کی تردید کی گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے، آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 98 تک۔ تذکرہ ہو رہا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہے، اس کی معنی اللہ کو معلوم ہے۔ اپنے رب کی رحمت کو یاد کیجئے جب اپنے بندے زکریا پر کی تھی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا چپکے سے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2379، کہ زکریا علیہ السلام بڑھائی تھے، وہ سامان بناتے تھے اور اپنی تجارت سنبھالتے تھے۔ وہ بوڑھے تھے اور اولاد والے نہیں تھے، ان کی ہڈی کمزور ہو چکی تھی، ان کی بیوی بانجھ تھی، ظاہری طور پر کچھ اسباب ہی نہیں تھے کہ ان کے اولاد ہو۔ انہوں نے رات میں چپکے سے دعا کی، اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ رب اسے دینا چاہے دے سکتا ہے۔ فرشتے آ گئے
اللہ نے کہا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. نام تک تجویز کر دیا اللہ نے، یحییٰ نام رکھا. اور کہا کہ رب کے زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا میرے رب پر یہ چیز آسان ہے. غور طلب بات تو یہ ہے، اللہ نے کہا جب تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اللہ پر ساری چیزیں آسان ہیں. پھر یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی کہ وہ نیک تھے. اور اللہ نے کہا سلامتی ہو جس دن پیدا کیے گئے، سلامتی ہو جب وہ مر جائیں، سلامتی ہو جب وہ اٹھائے جائیں گے. اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کتاب کے اندر مریم کے قصے کو، جب وہ کنارہ چلے گئی تھی اور فرشتے جب داخل ہوئے آئے تو کہنے لگی ڈرو اللہ سے. فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. عورت اپنے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے. اس طرح مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ تو میں نے زنا کیا. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا یہ رب کا حکم ہے، اور پھر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب وہ لے کر بستی کی طرف چلی. قبیلے کے لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم بغیر شادی کے یہ بچہ کیسے؟ مریم نے اشارہ کیا پوچھو اس بچے سے. انہوں نے کہا یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنایا گیا، اور مجھے حکم دیا نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا اور والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. اسی طرح اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کے لیے آیا تھا والدین سے اچھا سلوک کرو، اور یہاں والدہ کا لفظ آیا ہے، حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اس کے بعد ایک حدیث لیں گے، بخاری کی حدیث کتاب نمبر 60 باب نمبر 48 حدیث نمبر 3436 کہ فرماتے ہیں 3 بچے ایسے ہیں جو بچپن میں بات کیے، جن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں بات کیے، اور ایک وہ بچہ جو عورت جریج نامی نیک آدمی بتہمت لگائی تھی. جریج جب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز پڑھتے ہی اس بچے سے کہا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا رائی، میرا باپ چرواہا ہے. تو اس بچے نے بھی بچپن میں ہی بات کی. اور تیسرا وہ بچہ کہ وہ جب اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، اسی اثنا ایک گھوڑ سوار ہو رہا تھا، تو اس کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو بھی ایسے طاقتور بنا دے. بچے نے دودھ چھوڑ کر اپنی ماں کا کہا اے اللہ مجھے جیسا نہ بنا. پھر اسی اثنا درمیان میں ایک لونڈی آئی اور اس کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو جیسا نہ بنا. تو بہرحال اس بچے نے دعا کی اے اللہ مجھے جیسا بنا. اس کا مطلب یہ تھا پہلا جو لڑکا تھا، پہلا جو گھوڑ سوار تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا، اسی لیے اس نے کہا اے اللہ جیسا نہ بنا. اور جب دوسری لونڈی تھی جو گزر رہی تھی، اس پر تہمت لگائی گئی تھی چوری کی اور زنا کی، حالانکہ وہ ایسی نہیں تھی،
اس بچے نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا۔ پتا چلا کہ بچپن میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی اور ان کے علاوہ 2 اور بچوں نے بات کی۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ بچپن میں یہ بات کی کہ میرا تمہارا رب ایک ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو۔ پھر ذکر آتا ہے، یاد کیجئے اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے تبلیغ کا کام شروع کیا، دعوت کا کام شروع کیا، پتا چلا کہ دعوت کا کام گھر سے پہلے شروع ہونا چاہیے، اس کی ابتدا گھر سے ہونی چاہیے۔ اگر گھر والے سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دوسروں کو سمجھانے کا کام شروع کر دے۔ کیا کہا؟ یا ابتی، نہایت پیارے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا کہ اے میرے ابا جان، انتہائی پیار والے انداز میں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات مت کیجیے۔ اے ابا، میرے پاس علم کی چیزیں ہیں، شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان اپنے رب کا کھلا دشمن ہے۔ باپ نے کس قدر سخت ڈانٹ کے الفاظ میں کہا، چلا جا، تو میرے معبود کو برا بھلا مت کہہ، اور کہا کہ میرے معبود کو اگر برا کہتا ہے تو تجھے پتھر سے مار مار کر ٹھیک کروں گا۔ پھر غور طلب بات اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کر سلامتی کی دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ ایک باپ جو شرک سے بچا رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے، اور ایک بیٹا جو اپنے باپ کو توحید کی طرف لا رہا ہے۔ یہ بات تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی کتاب میں یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام چنے ہوئے نبی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد کیجئے کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام وہ وعدے کے سچے ہیں، انہوں نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا اور وہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ یاد کیجئے ادریس علیہ السلام کو، وہ بھی سچے نبی تھے، اللہ نے انہیں بلند مرتبہ عطا کیا۔ اور بھی نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو لوگ بات نہیں مانتے وہ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو برباد کیے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جو لوگ نیک ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ چوتھے حصے میں کہا گیا کفار کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ انسان کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ بتایا جاتا ہے کہ انسان یہ نہیں جانتا، یہ دیکھتا نہیں، جب وہ کچھ نہیں تھا تو رب نے اسے پیدا کیا، اور اب جب وہ سب کچھ ہے، یعنی پورے جسم کے ساتھ موجود ہے، تو کیا رب دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ غور طلب بات ہے کہ لوگ ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام کے تمام لوگوں کو ہم جمع کریں گے، شیطانوں کو بھی جمع کریں گے جہنم کے ارد گرد۔ رب اس بات پر پوری طرح سے قادر ہے۔ جب تم کچھ نہیں تھے تو رب نے تمہیں پیدا کیا، اب جب تم پیدا ہو چکے ہو، تمہارا جسم موجود ہو، پھر دوبارہ کیا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ تم کو پیدا کرے؟ دنیا کے جتنے کافر لوگ ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں
اللہ کہتا ہے تم نے گالی دی اللہ کو اور اللہ کے لیے لڑکا تجویز کیا. یہ اتنی بری شے ہے کہ آسمان و زمین اس بات سے لرزتے ہیں، پھٹ جانے کو ہے، پہاڑ بھی پھٹ جانے کو ہے. آج ہم شرک کی طرف دھیان نہیں دیتے، لوگوں کو توحید طرف نہیں بلاتے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، دوسری چیزوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، مسئلے مسائل نکال کر کے اس میں آپس میں بٹ جاتے ہیں، جبکہ یہ اہم دعوت ہم چھوڑ دیتے ہیں. شرک کی بات کتنی اہم ہے، اللہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں، ہم اس کے لیے وقت نہیں لگاتے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ شرک کی بو سے لوگوں کو ہٹانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف دعوت دینے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے بناتے ہیں؟ بت کو بنا کر کے پوچھتے ہیں جب کسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی کوئی شکل و صورت وہ دیکھا ہی نہیں، پھر کیسے بناتے ہیں؟ اللہ کی شکل کیسے بنا سکتے ہیں؟ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنے تنہا آئیں گے، اللہ کے پاس آئیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے تنے تنہا نکلے تھے، خبر میں بھی تنے تنہا گاڑ دیے گئے تھے، اور اسی طرح اللہ کے یہاں تنے تنہا آئیں گے. جو اس دعوت کو نہیں مانتے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہم نے برباد کیا. یہ توحید کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا ہے. اور طلب بات ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے ہٹا کر بچا کر موحد بندہ بنا لے اور توحید کی دعوت کا کام خوب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ